آج جو مجھے عنوان خطابت دیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے، عقائد صحابہ۔ سب سے پہلے میں چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ صحابہ کرام کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب صحابہ کی اہمیت واضح ہو جائے گی تو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا اور یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جس جماعت کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کے عقائد و نظریات یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ صحابہ کرام کے مقام کے تعلق سے ایک جملے میں آپ کچھ کہیے، صحابہ کے فضائل پہ تو کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں آپ جماعت صحابہ کی تعریف کو بیان کیجئے تو میں اپنے علم کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آسمان اور زمین نے ایسی ہستیاں نہ پہلے دیکھی اور نہ اس جماعت کے بعد اب ایسی ہستیاں نظر آئیں۔ صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ۔ جتنے اولیاء ہے، اقطاب ہے، کتب ہے، نجبہ ہے، مجددین ہیں، علماء دین ہیں، دنیا میں قیامت تک جتنے اہل فضل ہوں گے، جہاں پر تمام اہل فضل کی فضیلت اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے میں کہوں، کسی عاشق غوث اعظم نے غوث اعظم کے سامنے کہہ دیا کہ عبد القادر جیلانی مقام و فضیلت میں آج آپ نے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس عاشق غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا۔ آپ ممبر تشریف لائے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ ہوش میں آتا ہے، فرماتے توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فضیلت کے وہ مقام وہ منزلیں حاصل کر لی کہ میں نے آج صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنو، ایک کافر ہے انتہائی بدترین قسم کا، پوری زندگی اس کی بت پوجنے میں گزر گئی، پوری زندگی وہ بت کو پوجتا رہا، شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اس کو توفیق عطا فرمائی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کے چہرے مقدسوں کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، پوری زندگی شرک میں چلے گئی، بت پوجنے میں گزر گئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل، کوئی صالح عمل نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھا، ایمان لانے کے بعد، دیدار رسول کے بعد اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، یہ فضیلت ابھی ایمان لانے کو کتنا دیر ہوا ہے، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے میں کتنا وقت گزرا ہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا عرصہ پکڑ لیجئے، 10 منٹ میں کوئی عمل نہیں کیا، مگر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو غوث اعظم سے افضل کر دیا، غریب نواز سے افضل کر دیا، مجددین سے افضل کر دیا، اولیاء اور اقطاب سے افضل کر دیا۔ کیا سبب ہے کہ وہ سب سے افضل ترین مخلوق میں شمار ہو رہا ہے؟ وہ صرف کہ اس نے نبی کو اپنے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو جس نبی کو دیکھنے کے بعد وہ غوث اعظم سے افضل ہو گیا ہے، نبی پاک کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے، نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر بزرگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے مشائخ میں ہیں، شیخ میں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مبارک ذرا یہ تو بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟
پہلے میں بتا دوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور عمر بن عبدالعزیز تابعین میں بھی نہیں ہے شمار. پہلے مجدد ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، بہت متقی اور پارسا، علم دین کی بہت خدمت کی. ان کے زمانے میں علم حدیث کا بڑا عروج رہا. موقع نہیں ہے کہ ان کی میں ابھی سوانح بیان کروں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے مجدد ہے. اور مجدد کیا ہوتا ہے اس کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کی زبانی سنیے کہ حضرت علامہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں کہ مجدد کا وہ مقام ہے کہ اس زمانے کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں. علم ظاہر میں سارے علماء اولیاء اس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ مجدد ہوتا ہے. وقت کا مجدد یہ بیان تعریف مجدد کی کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد. پوچھنے والا پوچھتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے، حضور یہ تو بتائیے عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تم فضیلت کی بات کرتے ہو، سنو جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ نکل کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا، تمام اولیاء سے افضل. قرآن عظیم نے ان صحابہ کی مختلف مقامات پہ تعریف بیان کی. صرف آیتیں پڑھتا جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا. صرف ایک آیت کریمہ، صرف ایک، سورہ مجادلہ، اور اس کی آخری آیت پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 22. سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کی، صحابہ کی تعریف ان الفاظوں میں بیان فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. نقش کرنا گویا پتھر میں کھدائی کر دی گئی ہو کہ اس تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے اولائکا، یہ وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا. اور روح القدس سے یہاں جبریل امین مراد ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت کے باغوں میں لے آئے گا جس کے نیچے نہر جاری، نہر روا ہے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہاں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، جو کھلا دیا آپ نے کہا میں اللہ سے راضی ہوں، جس حال پہ رکھا آپ نے کہا اللہ سے راضی ہوں. کمال یہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو ان کی رضا مقصود، اور یہ رضا الہی ان کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل. یہ رضا الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کی رضا کو دیکھتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جان لو یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ صحابہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے. کہا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں ہے وہی کامیابی کو پہنچے. تو یہ جماعت کامیاب ہے، جنت ان کی میراث ہے. اسی اعتبار سے علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ تمام مکتب فکر کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے.